الرحمن الرحیم۔ تعویذ اور دم درود کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا دوستان گرامی، اگر تعویذ اور دم درود قرآنی آیات احادیث مبارکہ کے ساتھ اگر کیا جائے، دم کیا جائے یا اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، وہ کلمات جو شرکیہ کلمات ہوں یا خلاف شرع وہ کلمات ہوں، تو اگر ان کے ذریعے دم کیا جائے یا گلے کے اندر تعویذ ڈال دیا جائے یا کیا ہے بازو پر تعویذ ڈال دیا جائے تو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باندی کو دیکھا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر ملاحظہ فرما لیا۔ حضور نے فرمایا بہا نظرۃ فاسترقوا لہا، فرمایا اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کے لیے دم کر دو۔ تو خود نبی کریم علیہ السلام گویا کہ حکم فرما رہے ہیں کہ تعویذ دم کرنا یہ کیا جائز ہے۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ بچوں کے دم کیا کرتے تھے، اور جو بالغ تھے ان کے گلوں کے اندر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیہ کلمات اور مشتمل تعویذ وہ بچوں کے گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی کا عمل ہے، تو کیا ہے، تو صحابی کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے یہ کہ جائز ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چند صحابہ، اور یہ بخاری کی روایت ہے، ایک میدان کے اندر اترتے ہیں، تو وہاں اس گھاٹی کے اندر اترتے ہیں، تو گھاٹی والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو سانپ نے ڈس لیا ہے یا بچھو نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں سے کوئی آئے اور وہ اس پر کیا ہے دم کرے۔ تو ایک صحابی جاتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے بدلے میں اس کو وہ بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا جاتا ہے۔ جب وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آتے ہیں تو صحابہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، فقارے ہوں کہ تم نے کیا دم کیا، قرآنی آیت پڑھی اور بکریاں لے کر آئے۔ تو بہرحال صحابہ نے ناپسند کیا، تو جب واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ کیا ہے، یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس پر کیا اجر لیا جائے، یعنی جو تم نے اجر لیا ہے یہ تمہارے کے لیے کیا ہے جائز ہے۔ تو پتہ چلا کہ دم کرنا بھی جائز ہے اور اس پر اجرت لینا بھی کیا ہے وہ جائز ہے، اگر کوئی دے دے تو اس کو لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کننا نرقی فی الجاہلیت، ہم جاہلیت کے دور کے اندر کیا ہے ہم تعویذ پہنا کرتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ما ترى، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آردوا علی رکعکم، کہ مجھ پر وہ اپنے تعویذ پیش کرو۔ تو ہم نے پیش کیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لم یکن فیہ شرک، اگر اس کے اندر شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو وہ جائز ہے۔ تو دوستان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہوا تعویذ بھی جائز ہے اور دم بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں قرآنی آیات ہوں اور احادیث مبارکہ کے الفاظ ہوں۔ جو ممانعت آئی ہے کہ ان کو شرک آ گیا ہے یا حضور نے کسی گلے سے لٹکا کر اس کو کیا ہے اتار کر پھینک دیا، تو وہ تعویذ تھے کہ جن کے اندر شرکیہ کلمات تھے یا خلاف شرع کیا ہے وہ باتیں تھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ ہی مؤثر حقیقی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس مؤثر حقیقی تعویذ کے اندر وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کیا ہی مؤثر ہے۔ تعویذ جو ہے یا کوئی سی پیر کے پاس گیا تو وہ ہمارے لیے سبب بنتا ہے، وگرنہ مؤثر حقیقی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ پاک عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔